بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلباء طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 41 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے کنفیوشس اور اسلام کا تقابلی جائزہ۔ آج کے اس سبق میں ہم اسلام اور کنفیوشس کے درمیان چند موضوعات کا تقابل کریں گے اور ان موضوعات سے یہ دیکھیں گے کہ اس سے متعلق دونوں کی تعلیمات کیا کیا ہیں اور ان دونوں میں کیا ڈفرینسز ہیں، کیا مماثلت ہیں، کیا اتفاقات ہیں، یہ سب چیزیں دیکھیں۔ اس سے پہلی چیز خدائے واحد یعنی توحید کا عقیدہ۔ کنفیوشزم میں اگرچہ ایک ہستی اعلیٰ کا تصور پایا جاتا ہے، لیکن اسے کہیں بھی خدا کا لفظ نہیں دیا گیا، تاہم اس مفہوم کی قریب قریب ایک لفظ کا سراغ ملتا ہے جس کا ترجمہ حاکم مطلق سے کیا جاتا ہے، اور وہ لفظ ہے شنگٹی۔ اس کے ساتھ ایک اور لفظ ٹی ین کا بھی استعمال ملتا ہے جس کا معنی آسمان۔ کنفیوشزم کے مطابق فطرت کے مطالبات خدائی احکام کے مترادف ہیں، اس لیے جو شخص احکام فطرت کی خلاف ورزی کرتا ہے در حقیقت وہ شنگٹی کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ کنفیوشس کی آمد سے قبل چین کے لوگ بت پرستی کے مرض میں مبتلا تھے اور روحوں کے پجاری تھے۔ کنفیوشس نے ان کی اصلاح کی تھی، مگر اس کے مرنے کے بعد ان میں یہ چیزیں پھر عود کرائیں اور وہ پھر انہی امراض میں مبتلا ہو گئے۔ اس پوری عبارت میں یہ بتایا گیا کہ ایک خدا یا توحید کا جو تصور ہے وہ کنفیوشزم میں صرف ان دو الفاظ سے سمجھا جا سکتا ہے، ایک شنگٹی اور ایک ٹین۔ ان دونوں الفاظ ایک کے معنی آسمان کے، ایک کے معنی حاکم مطلق کے، لیکن ایسا کوئی واضح عبارت نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ کنفیوشزم میں ایک خدا کا کانسیپٹ ہے۔ البتہ ایک بات یہ ہے کہ کنفیوشزم میں کہا جاتا ہے کہ فطرت کے جو مطالبات وہ خدائی احکام کے مترادف، یعنی اگر کوئی آدمی فطرت کے مطالبات کو تسلیم کرتا ہے، فطرت کے مطالبات پر عمل کرتا ہے، فطرت کے مطالبات کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خدا کے احکام پر عمل کرتا ہے۔ اور ایک تیسری بات یہ کہ کنفیوشس کے آنے سے پہلے چین میں بت پرستی عام تھی اور روح کی پجاری تھے، اجداد پرستی تھی۔ کنفیوشس نے آ کر کے ان سب چیزوں پہ پابندی لگائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کنفیوشس نے اجداد پرستی، روح پرستی کو منع کیا، اس کا مطلب کہ وہ شرک کا مخالف تھا، اور جب وہ شرک کا مخالف تھا تو توحید کا موافق ہوگا۔ بس یہ اشارات ہیں، کوئی واضح عبارتیں نہیں ملی۔ یعنی کنفیوشس کی اس تعلیمات کے برعکس اسلام صرف ایک اللہ کی پرستش اور عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے، جس کی حیثیت محض ایک حاکم مطلق کی نہیں بلکہ ایک ایسی ذات کی ہے جو مستجمع الصفات اور ہر قسم کے عیوب سے مبرہ و منزہ ہے۔ اسلام میں معبود برحق کا تصور بہت واضح ہے، جبکہ کنفیوشزم میں اس کے متعلق ایک غیر واضح اور مبہم تصور پایا جاتا ہے۔ یعنی اسلام کا جو توحید کا پیغام وہ بہت واضح، اور کنفیوشزم میں مبہم باتیں ہیں، کوئی واضح باتیں نہیں ہیں، صرف اشارات ہیں۔ دوسرا موضوع ہے حیات بعد الموت۔ حیات بعد الموت یعنی مرنے کے بعد کی زندگی سے متعلق کنفیوشزم میں یہ ہے کہ کنفیوشس نے چونکہ مابعد طبعیاتی مسائل پر اشارتاً و کنایتاً روشنی ڈالی ہے، اس لیے حیات بعد الموت سے متعلق بھی صرف اشارہ ملتا ہے، کوئی واضح تصور نہیں ملتا۔ اسلام میں نہ صرف یہ کہ بعث بعد الموت یعنی حیات بعد الموت کا تصور موجود ہے، بلکہ اسے عقائد کے باب میں انتہائی اہمیت حاصل ہے، اور اسلام کے 3 اساسی عقائد میں سے ایک عقیدہ آخرت بھی ہے جو حیات بعد الموت کا دوسرا نام ہے۔
اس پوری عبارت میں بتایا گیا کہ حیات بعد الموت سے متعلق کنفیوژن میں تو صرف اشارے اور کنائے ہیں، یعنی توحید کی طرح اس میں بھی کوئی واضح تصور نہیں ہے، اور اسلام میں اس کا اتنا واضح تصور ہے کہ اس کو عقائد کا حصہ بنایا گیا، اور نہ صرف یہ کہ عام عقائد میں اس کو شمار کیا گیا، بلکہ بیسک اور بنیادی جو تین عقائد ہیں اسلام کے، توحید، رسالت اور تیسرا عقیدہ آخرت کا رکھا گیا۔ تخلیق کائنات، کی کائنات کی پیدائش کیسے ہوئی، اس سے متعلق کیا؟ تخلیق کائنات کے عنوان میں کنفیوشس کو کوئی دلچسپی نہ تھی، کیونکہ اس کا تعلق زمانے ماضی سے ہے، اور کنفیوشس زمانے حال میں غور و فکر کا داعی تھا۔ وہ ماضی اور مستقبل کے چکروں میں پڑھ کر اپنی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسلام نے تخلیق کائنات کی مکمل حقیقت کو واضح کیا، ماضی، حال اور استقبال تینوں کے احکام بیان کیے، اور اس بات کا درس دیا کہ اپنے ماضی کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ کہ تخلیق کائنات یعنی یہ دنیا کیسے بنی، کب بنی، کس طرح بنی اور اس کی کیا حقیقت ہے، اس کے بارے میں کنفیوشزم میں کوئی تفصیل، کوئی بات نہیں، اشارے کنارے سے کوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے، کنفیوشزم میں اس کے کوئی تصور نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کنفیوشس جو ہے وہ حال کی بات کرتے تھے صرف، ان کا وہ ماضی اور مستقبل کے چکر میں پڑتے ہی نہیں تھے، ان کو اس بات سے مطلب نہیں تھا کہ ماضی میں کیا ہوا یا مستقبل میں کیا ہوگا، بلکہ موجودہ وقت میں کیا ہے، کیسے رہنا چاہیے، انسان کس طرح زندگی گزارے، یہ سب چیزیں کنفیوشزم میں بحث کی جاتی تھی، اور ماضی میں نہ بحث کرنے کی وجہ سے انہیں تخلیقی کائنات سے بھی کوئی بحث نہیں ملتی۔ اس کے برخلاف اسلام میں یہ ہے کہ تخلیق کائنات پہ مکمل روشنی ڈالی گئی، یہ بتایا گیا کہ دنیا کیسے بنی اور کس نے بنایا، دنیا کو بنانے کا مقصد کیا ہے، اور کب تک یہ دنیا رہے گی، قیامت قائم ہوگی، دنیا ختم ہوگی، اس کے بعد پھر کون سی دنیا آئے گی، تمام تفصیلات اسلام میں، یعنی اسلام میں ماضی کی بھی بات ہے، حال کی بھی بات ہے، اور مستقبل کی بھی بات کی گئی ہے کہ دنیا کیسے بنی، ماضی کی بات ہو گئی، پریزنٹ ٹائم پہ آپ کو کیسے رہنا ہے، اس کے بارے میں بات کی گئی کہ شرعی احکام اور قوانین نافذ کیے گئے، ایمان عقائد کی تمام تفصیلات پہ۔ پھر اس کے بعد مستقبل میں کیا ہوگا کہ مرنے کے بعد پھر آپ کی دوسری زندگی شروع ہوگی، اس میں اب وہ آپ کا مستقبل ہے۔ عالمگیریت، کنفیوشزم میں اس بات کی صلاحیت ہرگز نہیں کہ وہ پوری دنیا میں بسنے والے ہر انسان کی دینی و مذہبی ضروریات کے لیے کافی ہو سکے، اور نہ ہی اس نے یہ دعویٰ کیا۔ اسلام نہ صرف یہ کہ عالمگیریت کا دعویٰ کرتا ہے، بلکہ اس کا عملی ثبوت بھی پیش کرتا ہے۔ عالمگیریت کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نظام جو پوری دنیا میں چل سکے، پوری دنیا کے لوگ اس پر عمل کر سکیں۔ تو کنفیوشزم میں کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے کہ اس کو دنیا کے ہر خطے کے لوگ، ہر علاقے کے لوگ، ہر قوم اس کو ایکسیپٹ کر سکے۔ اس کے برخلاف اسلام میں اسلام اس کا دعویٰ بھی کرتا ہے، اس کا عملی ثبوت بھی پیش کرتا ہے، اور ماضی میں اس طرح کے واقعات بھی اسلام نے ثابت کیے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی کسی بھی قوم، کسی بھی خطے پہ اسلام کے نظام کو نافذ کیا جا سکتا ہے۔ حفاظت، کنفیوشزم پر کئی مرتبہ دور ابتلا آیا، اور اس کا مذہبی و تاریخی ورثہ کئی مرتبہ شکست و ریخت کا شکار ہوا، جس کی بنا پر اب یقین کے ساتھ یہ کہنا مشکل ہے کہ اس کی تعلیمات صحیح انداز میں موجود ہیں۔ جبکہ اسلام کی مقدس تعلیمات کے لیے جس کتاب کا انتخاب کیا گیا، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود رب الارباب نے اٹھایا ہے، اس لیے اس کی ایک ایک چیز کے صحیح ہونے کی حلفیہ ضمانت اٹھائی جا سکتی ہے۔ اس کا یہ کہ اسلام اور کنفیوشزم میں تحفظ اور حفاظت کی جو بات ہے کہ کنفیوشزم کی تعلیمات کا یا کنفیوشزم مذہب محفوظ اس لیے نہیں رہا کہ اس میں جو دور ابتلا آیا تو اس میں اس کی جو کتابیں تھیں، بنیادی کتابیں، وہ جلا دی گئی، بعد میں ان کو پھر مرتب کیا گیا، اس لیے ان میں تغیرات اور تحریفات کا امکان ہو گیا، وہ تعلیمات صحیح انداز میں موجود نہ رہ سکی۔ اس کے برخلاف
کنفیوشزم کے برخلاف اسلام کی تعلیمات کی جو بنیاد ہے قرآن کریم، اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے لیا. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. تو جس کی اور تاریخ بھی شاہد رہی ہے کہ اب تک اس پورے 1450 سال کے پورے اس عرصے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے قرآن کریم میں کوئی تحریف کرنے کی کوشش کی ہو اور اس کی مخالفت کر کے اس کو امت نے اجماعی طور پہ رد نہ کر دیا ہو، بلکہ آج تک بھی قرآن وہی ہے جو جیسا قرآن نازل ہوا تھا بعینہ ہی وہی ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی نہ لفظی نہ معنوی کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہو سکتی. سوچ اور فکر کا زاویہ. کنفیوشزم حکمرانی اور جہاں کے اصول وضع کرتا ہے اور اس میں اخلاقیات کو بھی زیر بحث لاتا ہے. اس کا بنیادی مقصد عوام کو خوش کرنا اور خوش رکھنا ہوتا ہے. اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اپنے ہر عمل کے ذریعے اللہ کو خوش کرنے اور خوش رکھنے کے بہانے ڈھونڈنے چاہیے. اس کی رضا میں سب کی رضا ہے اور اس کی ناراضگی میں سب کی ناراضگی. یعنی کنفیوشزم اور اسلام کی جو سوچ اور فکر کا زاویہ ہے اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ کنفیوشزم صرف اس بات تک سوچتا ہے کہ بادشاہ یا حکمراں عوام کو کیسے خوش رکھیں اور عوام پہ کیا ذمہ داری ہے کہ بادشاہ ان سے خوش رہیں. یعنی ایک حد تک سوچتا ہے بس. جبکہ اسلام میں کی سوچ اور فکر کا زاویہ عوام اور حکمراں تک محدود ہی نہیں، بلکہ اس کا مقصد صرف اللہ کو خوش کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا. اس کے لیے پھر دیگر اعمال کیسے زندگی گزارا جائے، زندگی کے تمام مراحل کی پھر رہنمائی کی گئی کہ ان مرحلوں پہ چل کے ان اصولوں پہ چل کے اللہ کو خوش کیا جا سکتا ہے. اس میدان میں ہے تو اس پر عمل کر کے اللہ کو خوش کیا جا سکتا ہے. ہر احکام میں ہر عمل میں مرضی مولا خدا کی مرضی شامل ہونے کی نشاندہی کی جاتی ہے اور اس بات کا حکم دیا جاتا ہے کہ یہ خدا کی مرضی کے مطابق یہ عمل ہے، اس کو کریں گے تو خدا کی مرضی حاصل ہو جائے گی. یہ دونوں میں کی سوچ میں فرق ہے. حرام. کنفیوشزم کی تعلیمات میں ہے کہ انسان دیانتداری سے جو مال کمائے وہ حلال اور بددیانتی یا جرائم کی مدد سے کمایا جانے والا مال حرام ہے، خواہ بذات خود حلال ہی ہو. اس اعتبار سے دنیا کی ہر حلال چیز کو حرام اور حرام کو حلال کیا جا سکتا ہے. اسلام نے حلال و حرام کا اختیار بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا، بلکہ یہ اختیار اس ذات کے پاس ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں. حلال اور حرام کی تعلیمات دونوں میں ملتی ہیں، اسلام اور کنفیوشزم میں، بلکہ دونوں میں اگرچہ ملتی ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے. اسلام میں حلال و حرام کا اختیار انسان کے بس میں نہیں، کسی بندے کے اختیار میں نہیں، بلکہ یہ اللہ کے اختیار کہ اللہ نے جس چیز کو حرام کہہ دیا وہ حرام، جس کو حلال کہہ دیا وہ حلال. اس کے برخلاف کنفیوشزم میں ایک اصول بیان کیا گیا کہ انسان دیانتداری سے جو مال کمائے وہ حلال اور بددیانتی یا جرائم کی مدد سے کمایا جانے والا مال حرام ہے. یعنی اگر کوئی کہتے خواہ وہ بذات خود حلال ہو، اس طریقے سے کوئی حلال چیز کو بھی اگر آدمی بددیانتی اگر وہ دیانتداری سے نہیں کماتا ہے تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. یعنی کنفیوشزم میں یہ ہے کہ حلال چیز کو انسان حرام کر سکتا ہے اور حرام کو حلال کیا جا سکتا ہے. آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ، اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا خدائے واحد کے بارے میں، پھر اس کے بعد حیات بعد الممات سے متعلق، پھر تخلیق کائنات کے بارے میں پڑھا، پھر عالمگیریت کا تقابل کیا کہ اس سے متعلق دونوں مذاہب کی کیا تعلیمات، پھر حفاظت سے متعلق کہ دونوں مذہب میں تحفظ اور حفاظت دونوں مذہب کی تعلیمات کس قدر محفوظ ہے، پھر سوچ اور فکر کا زاویہ پڑھا، آخر میں حلال و حرام سے متعلق پڑھا. یہ تمام موضوعات کو لے کر کے ہم نے دونوں مذاہب کا تقابل کیا کہ اس میں کیا ہے، کیا فرق ہے، کیا مماثلت ہے، کیا اتفاقات ہیں، کیا اختلافات ہیں. یہ تمام تفصیلات اس وقت میں ہم نے